بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ تیراہ سے لے کے کراچی تک اور کراچی سے لے کے لاہور تک پاکستان میں آپ جدھر بھی نظر دوڑائیں کوئی نہ کوئی ایک عوامی مسئلہ جو ہے وہ اتنا زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے کہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ لوکل ایشو ہوتا ہے لیکن گورننس کے پرابلمس کی وجہ سے وہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ تیراہ سے لے کے کراچی، کراچی سے لے کے لاہور، لاہور سے کوئٹہ، ہر طرف یہی صورتحال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور وہاں پر ایک کھلے مین ہول میں ایک عورت اور اس کی بچی جو ہے وہ گر گئی، دونوں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئیں۔ لیکن ابھی تک ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں صوبائی اسمبلی کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے، حالانکہ لاشیں بھی برآمد ہو گئی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے۔ اسی طرح جو تیراہ کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ ابھی تک معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ اگر وہاں پہ آپریشن نہیں ہو رہا تھا اور لوگوں نے نقل مکانی شروع کی تو برف باری کی وجہ سے انہوں نے نقل مکانی شروع کی یا ان کو کسی نے فورس کیا۔ اور ہم نے بھی اپنے جو لوکل کورسپونڈنٹ ہیں ان کے ذریعے جا کے لوگوں سے معلوم کی تو لوگوں کی باتوں میں بھی کافی تضاد نظر آ رہا ہے۔ تو آج ہم ان معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور، اور اقبال آفریدی صاحب جو رکن ہیں قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے۔ اور گفتگو کا آغاز کروں گا میں۔ سہیل آفریدی صاحب نے آج اڈیالہ جیل کے باہر کچھ باتیں کی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کو اشتہاری ملزم بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو آج اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ ان کو طبی دہشت گردی کرنی پڑی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ان کو جیل سے اسپتال شفٹ کرنا پڑا، تو ان کی فیملی کو اور ان کے ذاتی معالج کو کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ ہفتے سے لے کر آج تک اس بات کو چھپا کر کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے جناب عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ مذاق کیا ہے، اس کا بہت سخت ری ایکشن آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا پتہ چلے، ہماری ملاقات جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے اور ہم یہی ہیں حالات کو سنگین بنانے سے بچانے کے لیے یہ ملاقات کرائی جائے گی۔ آج ملاقات نہیں ہوئی تو حالات خراب ہوں گے اور ان کے ذمہ دار پھر یہ خود ہوں گے۔ اچھا رانا صاحب، بڑا سمپل سا سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی اگر خرابی پیدا ہوئی، ان کو پمز لایا گیا، تو یہ معاملہ جو ہے اس کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر 5-6 دن تک وزراء صاحبان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور 5ویں 6 دن اطاعت تارڑ صاحب نے کنفرم کر دیا۔ اب سہیل آفریدی صاحب کے پاس تو فل ٹاس ہے نا، وہ تو چھکے ماریں گے۔ نہیں، اس میں جو ہے یہ کوئی وزراء سے متعلقہ معاملہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور کوئی ضروری نہیں تھا کہ کیبنٹ کو پہلے انفارم کیا جاتا کہ جی عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے تو ان کو چیک کروانا ہے۔ یہ سب سے پہلا کنسرن جو ہے یہ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کا تھا۔ اس کی یہ لیگلی اور مورلی رسپانسبلٹی ہے اور ان کا روزانہ جو ہے وہ چیک اپ ہوتا ہے۔ جیل میں ہاسپٹل ہے، جیل میں ڈاکٹر موجود ہے، اور اگر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کو ریفر کرے اور اس کی سنگینی سے متعلق ہے کہ جی اسے فوری طور پہ جو ہے اسے ہاسپٹلائز کروایا جائے یا ہاسپٹل میں کسی سینئر یا کسی جو ہے وہ اسپیشلسٹ کو چیک کروایا جائے، تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی وزراء کو پہلے بتایا جائے، اس کے بعد پھر باقی دنیا کو بتایا جائے اور پھر اس کے بعد لے جایا جائے۔ تو ان کو اگر پرابلم ہوا، لازمی سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کا جو ہے وہ چیک اپ کروایا ہوگا، بلکہ چیک اپ جو میری انفارمیشن ہے کہ ان کا روزانہ چیک اپ ہوتا ہے، میڈیکل چیک اپ ان کا روزانہ ہوتا ہے، اور انہیں وہ تمام سہولتیں جو ہائی کورٹ کے حکم سے ان کو دی گئی تھیں وہ بدستور جو ہے وہ ان کو حاصل ہیں۔ تو پراپیگنڈا جو اپنے طور پہ یہ باہر جو مرضی باہر کھڑے ہو کے کرتے رہیں، تو اس کے بعد اگر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے یہ اسپیشلسٹ کو جو ہے وہ دکھایا جائے، تو اس کو اگر لا کے دکھایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ علاج ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ جی اقبال آفریدی صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اگر لایا گیا ہے کسی کو فیملی ممبر کو بتائے بغیر پمز میں، تو یہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اس کا اختیار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میر صاحب یہ حکومت کا یہی حال ہے. آپ دیکھیں کہ ملک میں جو ہو رہا ہے, ہم نے تو ویسے بھی مرنا ہے. اگر یہ ہمیں جیلوں میں ڈالے یا ہمیں سزا یافتہ قرار دے دے, لیکن پاکستان نے تو قیامت تک رہنا ہے. اللہ سلامت رکھے. ان کی بے توقیری ہو رہی ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ تو ہوتا رہتا ہے. کبھی 26ویں ترمیم, کبھی 27, کبھی کراچی میں آگ لگ جاتی ہے, وہاں پہ فائر بریگیڈ تک نہیں ہوتا. کبھی مین ہول میں بچے گر جاتے ہیں, کبھی تیرا سے لوگوں کی نقل مکانی ہوتی, کبھی عمران خان کے ساتھ جو رہا پردنڈ پوری حکومت پہ حاوی ہے. یہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو ڈائریکشن دیتے ہیں ان کو, تو حکومت کی آپ دیکھیں کہ ان کی کیا اوقات رہ گئے ہیں کہ جہاں سے ان کو ڈائریکشن ملتی ہے, پوری حکومت بھی اگر زور لگائے تو ایک سپرڈنٹ کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے ان کی کیا مجبوری ہے. فارم 47 کی اتنی ہی اوقات ہوتی ہے, لیکن یہ ملک کی بے توقیری و بے عزتی ہو رہی ہے. میں تو اسپیشلی عرض کروں گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہے. اللہ سلامت رکھے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت عوام کو ڈیلیور کرنے کے لیے چاہا ہے, تو خدا را یا تو حکومت چھوڑ دے یا اس کو آئین و قانون کی حکمرانی تک لے جائے, تاکہ عوام بھی مستفید ہو اور یہاں پہ آئے روز جو ڈرامے ہوتے ہیں یہ بھی بند ہو. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ابھی موجودہ وفاقی حکومت ہے, ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہے اور ڈائریکشن بھی وہی سے ملتی ہے. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. میرا تو سمپل سا سوال ہے. اچھا, لیکن آپ کا جس علاقے سے تعلق ہے, اس علاقے میں جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اس پر آپ نے کافی احتجاج کیا. ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں آپ کافی احتجاج کر رہے تھے. وہاں کے لوگوں سے بات کیا, ان کی بھی رائے جو ہے اس میں کافی تضاد پایا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا رانا صاحب آپ بھی اور اقبال آفریدی صاحب آپ بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھیں. ہماری تیرا سے قاضی فضل اللہ صاحب کی رپورٹ ہے. وادی تیرا سے نقل مکانی کے معاملے پر وفاقی اور صوبائی حکومت کی بیانات میں واضح تضاد سامنے آ گیا ہے. یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے. ہمیں کئی سالوں سے آپریشن نہیں ہوا. آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں. میں چیختا رہا, چلاتا رہا کہ وہاں پر برفباری ہو رہی ہے, وہاں پر آپ آپریشن نہیں کر سکتے. کیوں لوگوں کو بے دخل کر رہے ہو؟ کیوں زور زبردستی ان کو نکال رہے ہو؟ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کے مطابق وادی تیرا میدان سے 10 جنوری سے نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے. وادی تیرا میدان سے جو آئی ڈی پیز ہو رہی ہے اور سلسلہ جاری ہے, وہاں پہ مختلف شکلوں پہ عوام کو ٹارچر کیا جا رہے تھے اور قتل کیا جا رہے تھے, گھر پہ لگا رہے تھے. وہاں پہ عوام کے زندگی گزارنا مشکل تھی. تو اس فیصلے پہ مجبور کیا گئے کہ وہ تیرا میدان سے نقل مکانی انہوں نے شروع کی. زبردستی نقل مکانی کی حکومت اور فوج نے ہم کو کہا ہے کہ یہ علاقہ خالی کرو. ہم نے علاقہ خالی کیا. پھر 10 جنوری کا ڈیڈ لائن دیا ہے. ہم نے 10 تاریخ کو پھر اپنے خاندانوں اور لوگوں سمیت سارے باہر نکل چکے. پر صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور عسکری اداروں تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہے اور ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. ابھی صوبائی حکومت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں کیا, وفاقی حکومت بھی کہتے ہیں, ریاستی ادارے بھی کہتے ہیں. حالانکہ تینوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آج سے لاکھوں لوگوں کو مجبور ہو کر یہاں پر بھیج دیا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا کہ آپ کو فوراً 2.5 لاکھ روپے مل جائیں گے, ابھی تک 2.5 لاکھ میں ایک متاثرین کو بھی نہیں ملا. اب تک 13,000 خاندانوں کی رجسٹریشن اور انخلا مکمل ہو چکا ہے. وادی تیرا سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین ارباب اختیار کی خصوصی توجہ کے مستحق ہے. پروگرام کیپٹل ٹاک کے لیے کیمرامین جواد سنواری کے ساتھ قاضی فضل اللہ, وادی تیرا. رانا ثناء اللہ صاحب, وفاقی حکومت کچھ کہے, صوبائی حکومت کچھ کہے, ادارے کچھ کہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 2.5 لاکھ روپے تو دے دو, وہ نہیں ملا, ایک کو بھی نہیں ملا. دیکھیں وہ 4 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ صوبائی حکومت نے مختص کی ہے, تو وہ 4 ارب روپے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ 4 ارب جو ہے وہ ان مجبور لوگوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ اور لوگ کھا پی جائیں اور اس کے بعد پھر باتیں بھی بناتے رہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ اسی طرح سے اپنی دہائی دیتے رہیں. وہ 4 ارب روپے جو ہے جو ٹیکس منی ہے, گورنمنٹ کا عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے, اور جب ان کو اس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اس موسم میں, یعنی سخت سردی کے موسم میں, تو وہ ان کو ملنا چاہیے. جی اقبال آفریدی صاحب, یہ جو 4 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا, تو کیا وجہ ہے کہ تیرا کے متاثرین کا کہنا ہے کہ ابھی تک کسی ایک آدمی کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ نہیں ملا؟ دیکھیں, اصل مسئلہ تو پیسوں کا نہیں ہے, اصل مسئلہ تو نقل مکانی کا ہے کہ پہلے نقل مکانی کیوں ہوئی
صوبائی حکومت کی بارہا انکار کے باوجود جس طرح پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ چاہتے کہ آپریشن نہ ہو، وہاں پہ ویڈیوز چلائے گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل کے زیر اہتمام ہم کام کریں گے اور ہم نے فیصلہ کر چکا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے۔ پھر طلال چودھری کا اور پھر عطا تارڑ کا اور پھر خواجہ آصف کا آپ فلور آف دا ہاؤس بیانات سن چکے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ چار عرب نے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے عوام کی جو زخم لگے تھے مرہم پٹی کے لیے رکھے ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ بیچارے کیا کریں گے۔ ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، NDMA کی تھی کہ وہ آ کے یہاں پہ ان متاثرین کو فیسیلیٹیٹ کرتے، لیکن انہوں نے تو ڈرامے بنا دیے۔ پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم آپریشن کر کے دکھائیں گے کہ کوئی کسی کا باپ ہی نہیں رک سکتا، پھر یہاں پہ کور کمانڈر اور یہاں پہ IGP جرگے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، پھر میں بھی اسی جرگوں میں تھا، لیکن وہ جرگہ KP سے بنا تھا اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین نے وہاں پہ تلخ کلامی بھی ہوئی ان کے ساتھ ہماری کہ ہم جرگہ نہیں کرنا، ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، انتظامیہ کے ساتھ ہم نقل مکانی ہی نہیں چاہتے تو کیوں بیٹھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہاں پہ ملیٹن ہے اس کا تو خاتمہ چاہتے آپ۔ میں نے کہا ملیٹن بالکل ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر ہم قبائلی عمائدین کو بلائیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ وہاں پہ ملیٹن کی وجہ سے ہمارے جانوں کو ہمارے املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگی۔ تو جب ہم نے جرگہ شروع کیا 10 ممبران ہم نے اپنے عمائدین کی طرف سے دیے، ہم بھی تھے اس میں، MPA تھا اس میں، سہیل آفریدی اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں تھا، اس وقت صوبائی منسٹر تھا کمیونیکیشن کا، وہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہاں پہ تمام جرگے ہوئے، ہم نے ان کی یہ ڈیمانڈ کہ ہم یہ نقل مکانی کرے، یہ شلو بر کو خالی کرے، یہ تیرا کے باغ ایریا کو خالی کرے، وہ یہ وہاں پہ جو حسن خیل کا علاقہ ہے، کالا خیل کا، وہ خالی کرے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ابھی یہ چاہتے ہیں وہاں پہ، اگر یہ عمائدین چاہتے ہیں عوام تو ٹھیک ہے وہاں پہ جائے۔ جرگہ گیا، ایک دفعہ گیا، انہوں نے انکار کیا، عوام نے، بہت بڑا جرگہ ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ عید کی دن، بڑے عید کی دن ہم اس کو نکالیں گے، تو پھر پاسون ہوا اور تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ پھر وہاں پہ بھی ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ پھر انہوں نے دوسرا جرگہ بنایا اور اس جرگے میں ہمیں بھی لیا، لیکن اس جرگے میں جب ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ گئے، وزیر اعلیٰ کے وہ الفاظ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر تیرا عوام چاہتے ہیں، اگر تیرا عوام نقل مکانی چاہتے ہیں تو بالکل میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ تمام اقوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ جب وہ جرگہ تیرا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا، اور انہوں نے ووٹ آؤٹ ساتھ میں لائے جو 24 رکنی تھے، اس کے میں نے نام ہر جگہ پہ بتائے کہ فلانا ہے، یہ ٹاؤٹ ہے، فلانا ہے، ٹاؤٹ ہے، فلانا، یہ عوامی نمائندگان نہیں۔ ایک بات صرف ایک بات کہ وہ جو 24 رکنی جرگہ تھا اس کے پیچھے تیرا کے عوام نکل آئے اور انہوں نے احتجاج کی، اور وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی، پہ باڑا پریس کلب میں آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں سے کہ انہوں نے اس جرگے کو مسترد کیا۔ پھر انہوں نے 10 جنوری کا اعلان کیا کہ ہم انخلا چاہتے ہیں اور ہم نقل مکانی چاہتے ہیں، اور ہم آگے گاڑیوں میں 1000 کی گاس اور 2000 کی جو لکڑیاں تھی وہ رکھ کے وہ ایک ڈرامہ کرتے رہے اور عوام کو۔ اچھا، لیکن میرا سوال کا جواب نہیں دیا۔ سب سے ضروری بات، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ انہوں نے جب میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا تو مجھے کور کمانڈر نے سیدھا بتایا کہ جہاں سے فائرنگ ہوگی وہاں پہ میں ہٹ کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ ہٹ کریں گے، ہم اس پہ احتجاج کریں گے۔ اس لاسٹ اچھا، میرا سوال کا جواب تو دے دیں کہ 2.5 لاکھ روپیہ کیوں نہیں ملا ابھی تک متاثرین کو؟ ٹھیک ہے، آپ نے جہاں سے یہ نقل مکانی شروع ہوئی 10 فروری کو، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے کرفیو لگا دی، وہاں پہ برف شروع ہوا، ابھی تو شروع ہے تقریباً 10 پوائنٹ پہ وہاں پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ وہاں پہ ان کی جو یہ دیکھیں ہمارے 2 فیس کے لوگ ہیں، اپر تیرا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نقل مکانی ہوئی ہے، نیچے والے جو ہے یہاں کی نقل مکانی تو نہیں ہوئی، یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو کے رجسٹریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں۔ تو اس پہ رجسٹریشن پوائنٹ پہ برڈن آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے نادرا کو بیٹھایا، وہاں پہ قومی مشران کو بیٹھایا، وہاں پہ اگر نادرا وہاں پہ بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔
تو نادرا تو ہمارے کے پی کا بھی حصہ رہا ہے. چلیں اچھا میں ذرا رانا صاحب سے بات کرتا ہوں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ یہ جو متاثرین ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کر کوئی ان کی مدد کر دے, یا اگر پروونشل گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا تو فیڈرل گورنمنٹ ہی مدد کر دے کچھ ان کی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے اقبال افریدی صاحب کو جو یہ پچھلے 5-7 منٹ دیے ہیں فری بات کرنے میں, آپ بھی کریں تو نہیں, میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس سے ساری بات کلیئر ہو گئی ہے. اچھا ہاں بتائیں. معاملہ یہ ہے کہ باتوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ خود ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ وہاں پہ جو ہے وہ فورسز نے یہ کہا کہ یہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں, تو لہٰذا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے مشیران سے جو کہ ان کے سردار ہیں وہاں پہ قبائلی, ان سے کہا کہ جی آپ اگر کہیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ نقصان نہ ہو. اور اس کے بعد وہ 24 رکنی جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں تھے, وہ 24 رکنی وہی لوگ تھے, اور ان لوگوں نے ہی اس بات کے پیش نظر کہ وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں اور ان کے خلاف جب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا, جس طرح سے کہا کہ جی ایک یہ کمانڈر کا حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جہاں سے ہمارے اوپر گولی چلائی جائے گی تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. تو ہم نے آگے سے کہا کہ ہم احتجاج کریں گے. وہ بھائی جب ان کے اوپر آپ فائر کریں گے تو فورسز پھر رسپونڈ کیوں نہیں کریں گی, تو پھر احتجاج آپ کس بات کا کریں گے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ وہاں سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے پیش نظر کہ اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جو کہ دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں تو اس میں ہمارا کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہو رہی تھی؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی دیکھیں نا, یا تو یہ کہیں نا کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ آبادی کے اوپر آپریشن کرنے لگے ہیں, وہاں پہ دہشت گرد موجود نہیں ہے. دہشت گرد وہاں پہ موجود ہیں. وہاں پہ تقریباً 12,000 ایکڑ میں افیم کاشت ہوتی ہے. پوری دنیا میں جو منشیات سپلائی ہو رہی ہیں ان کا بڑا حصہ یہاں سے جو ہے وہ جنریٹ اور جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے, اور وہ دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بتا لے رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے یہاں پہ, وہاں پہ لاکھوں یا کروڑوں کا نہیں بلینز کا جو ہے وہاں پہ یہ بزنس ہو رہا ہے, اور وہ اسے بتا لے رہے ہیں. اور وہاں سے وہ نکلنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اب مقامی طور پہ بھی کچھ لوگوں کی جو اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کی حمایت حاصل ہے, تو ان کے خلاف جو ہے جب انٹیلیجنس موجود ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن ہونا چاہیے. اور اس کے بغیر پاکستان جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ہمارے جوان اور ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں اس میں یہ پیسہ ملوث ہے, یہ لوگ ملوث ہیں. اب رہی بات ان لوگوں کی حمایت کی, دیکھیں جو 4 ارب روپیہ ہے وہ بھلے صوبائی جو ہے وہ خزانے سے ہو یا مرکزی سے, وہ ہے تو ایک جگہ سے نا, NFC سے یہاں سے تقسیم ہو کے پیسے جاتے ہیں نا, تو وہ پیسے جو ہیں وہ پیسے وہاں پہ موجود ہیں. نادرا کی ہیلپ جو ہے وہ موجود ہے. اب یہ صوبائی حکومت کو یا ان کے جو بھی وہاں پہ ڈپٹی کمشنر اور جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پہ تقسیم کریں. لیکن اگر آپ اس میں سے حصہ کسی اور طرف اور کسی اور طرف جانا ہے, وہ آپ کو ایک علم میں ہے نا کہ ایک جو گفتگو عمران خان صاحب نے اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ہوئی تھی اس میں 43 کروڑ روپے جو ہے وہ کسی کو دیا جانا بیان کیا گیا تھا. تو اگر اس طرح کی تقسیم ہونی ہے تو پھر اس کا تو کوئی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے قوم کے پیسے ہیں, پاکستان کے پیسے ہیں, ٹیکس کے پیسے ہیں, وہ ان میں تقسیم ہونے چاہیے. میں آخر میں دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو تھوڑی بہت امداد ملنی شروع ہو جائے؟ کیونکہ آپ سوچیں ذرا کہ وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیچاروں مددگار ہیں, پیسے ان کے پاس ہے نہیں, سب کچھ چھوڑے ہیں. وہ 13,000 فیملیز کی رجسٹریشن ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 13,000 کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد کم از کم 1 لاکھ کے قریب ہوگی. دیکھیں اگر یہ پیسے جو اویلیبل ہیں ان کے لیے ان کی تقسیم نہیں ہو رہی تو صوبائی حکومت کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے, اور یقیناً وفاقی حکومت کو بھی اس میں
جو ہے وہ پوری طرح سے مداخلت کرنی یا جو چاہیے۔ غیر سرکاری ادارے ہیں این جی اوز ہیں ان کو ایکسیس دے دیں کہ وہ جا کے ان کی مدد کریں وہ وہاں. جا کے ان کی مدد کریں. بالکل یہ اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آج سامنے آئی ہے، ہائی لائٹ ہوئی ہے، تو اس کے متعلق جو ہے وہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ضرور نوٹس لیں گے. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم وادی طیرا کے متاثرین کے مسائل کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا اقبال آفریدی صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی جواب دیا، اس سے پہلے آپ نے بھی کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے، تو اور بھی کچھ ایشوز ہیں اس طرف بھی جانا ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ فوری طور پر آپ کی کیا تجویز ہے، کیا کرنا چاہیے کہ جو متاثرین طیرا ہیں ان کو فوری طور پہ ان کی کوئی مدد ہو جائے؟ کوئی تجویز تو دیں نا. دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب پہلے یہاں پہ 2002 میں یا 2004 میں باجوڑ میں آپریشن شروع کیا گیا، 2009 میں پھر طیرا میں شروع کیا باڑہ میں، تو وہاں پہ پہلے پریس کانفرنس ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا پروونشل یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہاں کی نوٹیفیکیشن جاری کرتے تھے اور پوری دنیا کو یہ اعلان کرتے تھے. وہاں سے UNHCR والے آتے تھے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ ریلیز کرتی تھی یہاں قومی اداروں کو، لیکن UNHCR وہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، یہاں پہ ان کی کیمپ ہوتی تھی. لیکن ابھی آپ دیکھیں ان کی سنجیدگی دیکھیں کہ ایک طرف یہ آپریشن کر رہے ہیں، دوسرے طرف یہ مذاق خیز بیانیہ بدل کر انکار کرتے ہیں. تیسری ابھی آپریشن کی بات ہو رہی ہے، یہ منشیات کی طرف چلے گئے. وہ لوگ جو ملک کے دفاع کے لیے وہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ طیرا میں جو منگل باغ تھا اور یہاں پہ انصار الاسلام بنا، انصار الاسلام میں تو یہ لوگ حکومت کے اور فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا جو ہے نا انہوں نے مقابلہ کیا سارے دہشت گردوں کا اور تنظیموں کا. لہٰذا یہ تو حکومت کے وفادار لوگ ہیں. ابھی ان کے ساتھ کیا یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف کی منشیات کے الزامات لگا کے حاجی صاحب میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال یہ ہے کہ متاثرین کی مدد کیسے کرے؟ لوگ متاثرین کی مدد کیسے یہ کریں؟ متاثرین کی خدمت صرف اور صرف یہ اعلان کرے، یہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ وہاں پہ یہ ایریا جو ہے یہ ملیٹنٹ وہاں پہ پھر رہے یا ملیٹنسی ہے وہاں پہ، تو یہ ایریا افیکٹڈ ایریا ہے، لہٰذا ان کے لوگ نکل آئے ہیں اور یہ اعلان کرے. تو ان کے فنڈز وفاقی حکومت کے پاس بھی ہے، صوبائی حکومت کے پاس بھی ہے، لیکن یہ تو کرنا نہیں چاہتے. یہ تو صرف سہیل آفریدی کو بدنام کرنے، ان کی حکومت کو کمزور کرنے اور ان پہ الزامات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ان کے پاس تو کوئی اور اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کرنا چاہتے، دیکھیں ایک بات اگر دنیا کے سارے ممالک یا مخیر آزاد یتیموں کے ساتھ کرنا چاہتی تو یہ یتیم ہے، اگر بے گھر لوگوں کے ساتھ مدد کرنا چاہتی یہ بے گھر ہو گئے، اگر یہ کمزور لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی وہ برف پہ پڑے لوگ ہیں. تو یہ ہماری وفاقی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ نکالے لیکن ان کی مدد نہ کرے، الزامات لگائے اور اپنے بیانیاں بدل لے. ایسے تو نہیں ہوتے. حکومت ماں ہوتی ہے، ماں کا کردار ہوتا ہے. اور بھی کچھ میرے ایشوز ہیں وہ رہ گئے ہیں. دیکھیں آفریدی صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کیا تو لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا، پہلے ایسا واقعہ کراچی میں ہوا. ایک کھلا مین ہول تھا اور اس میں نوجوان عورت اپنی 9 ماہ کی بچی کے ساتھ گر گئی اس میں، اور پھر وہ اس میں ان کی موت واقع ہوگی. جب ایسا واقعہ کراچی میں ہوا تھا تو اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو ہے انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سنیں. دریائے فرات کے کنارے اگر کتا مرے گا تو حضرت عمر رسپانسبل ہوں گے تو وزیر اعلیٰ کیسے رسپانسبل نہیں ہوں؟ یہ جو گٹروں کے ڈھکن ہے، میں روز رات کو بیٹھ کے چیک کرتی ہوں کہ کس جگہ جو ہے وہ گٹر کا ڈھکن نہیں لگا، کیونکہ یہ صرف گٹر کا ڈھکن نہیں ہے. خدا نخواستہ اس میں کوئی بچہ گر جائے، کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یہ کسی بچے کی زندگی ہے. کسی ماں کی گود میں جو بچہ کھیلتا ہے یہ اس کی زندگی کا سوال ہے. تو یہ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ 21 جنوری کو انہوں نے یہ بات کی تھی. اور اب جب کل یہ واقعہ ہوا، ایک عورت اپنی 9 ماہ کی بچی کے ساتھ گری اور اب جاں بحق ہو گئی تو کہا گیا فیک نیوز ہے. حکومت نے کہا فیک نیوز ہے. پھر ڈیڈ باڈی مل گئی دونوں کی، ماں کی بھی اور بچی کی بھی. اس کے بعد بھی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ملک ظہیر اقبال صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. لاہور میں رونما ہو گیا جہاں پہ داتا دربار کے باہر سیوریج میں ایک خاتون گر گئی. وہ فیک نیوز ہے، آپ چیک کریں. وہ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے.
تو رانا ثناء اللہ صاحب، یہ آپ کا تعلق نہیں ہے پنجاب حکومت سے، لیکن ویسے ہی اوورآل یہ بتائیں، یہ جو طرز حکمرانی ہے کہ اگر کسی اور صوبے میں ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید کرتے ہیں، اس میں حضرت عمر کو لے آتے ہیں، آپ کے اپنے صوبے میں ایسا واقعہ ہو جائے، آپ کے اپنے شہر میں ہو جائے تو پھر آپ خاموش رہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی خاموشی والی بات نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بات اگر کراچی میں ہونے والے واقعے پر جو کی ہے، بات تو انہوں نے بالکل درست کی ہے، وزیر اعلیٰ کی بالکل ذمہ داری ہے، اور اگر وہ خود چیک کرتی رہی ہیں، جو یقیناً کرتی رہی ہوں گی، تو اس کے باوجود اگر لاہور میں وہ گٹر کا ڈھکن یا وہ جگہ جہاں پہ یہ خاتون گری ہے، تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ وہاں پہ کیوں نہیں تھا، لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ اس میں صرف کہا گیا یہ حادثہ ہوا ہے، غفلت کی ایف آئی آر یہ ایف آئی آر اگر غلط درج ہوئی ہے تو ایف آئی آر کی درستگی ہونی چاہیے، اور جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایکشن ہوگا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پنجاب میں اب بلدیاتی انتخابات ہو جانے چاہیے اور گٹر کا ڈھکن چیک کرنا چیف منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ میئر کا کام ہے؟ یہ بالکل درست ہے، بلکہ میئر کا بھی نہیں، یہ جو اس یو سی کا جو چیئرمین ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اسے ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اور بالکل بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ یعنی جو اسٹریٹ پرابلمز ہیں، جو لوگوں کے گلی محلے کے معاملات ہیں، ان میں ان کی قیادت آگے آنی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ اور پنجاب حکومت کمیٹڈ ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ۔ آپ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں جی، اس میں تو آپ نے کبھی بطور صوبائی صدر کے صوبائی حکومت سے کہا ہے کہ آپ کرا دیں بلدیاتی انتخابات؟ نہیں، صوبائی حکومت جو ہے وہ اس بارے میں پوری طرح سے تیار ہے۔ اس وقت حلقہ بندی ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اگلے 10 دن میں حلقہ بندی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ بلدیاتی شیڈول جاری ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی بریک لینی ہے، میں نے بریک سے پہلے پوچھ رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس میں تحریک انصاف کو شرکت کی اجازت ہوگی؟ دیکھیں جی، تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شرکت کی اجازت ہے۔ جو جماعتیں بھی رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، وہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ تو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے ابھی بیان دیا ہے، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایکس پہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ پوسٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں تمام پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام صوبائی اور ریجنل صدور کو اپنی تنظیموں سے مسلسل رابطہ کرنے کی ہدایات مل چکی ہیں، قوم بھی تیار رہے، یعنی کہ وہ اڈیالہ جیل میں رہیں گے۔ آج رات کو جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر رہنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینز بھی پہنچ جائیں یا پہنچ رہے ہیں۔ تو اقبال آفریدی صاحب، آپ کو کوئی پیغام ملا ہے؟ آپ جا رہے ہیں اڈیالہ جیل؟ اصل میں اتوار والے دن یہاں پہ جو تیرا آپریشن ہے اس پہ تمام متاثرین و عمائدین کو بلایا گیا ہے اتوار والے دن جی، تو اس کے انتظامات میں تھا، اور آج فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف مظاہرہ تھا، وہ میرے ذمہ تھا۔ ابھی فارغ ہوا ہوں تقریباً کوئی 6 بجے۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت ہے تو ضرور جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور ایک سپرنٹینڈنٹ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور وہاں پہ جو کورٹ کا ججمنٹ لے کے وہاں پہ جب ہم عدالت سے رجوع کر کے وہ جیل مینول کے مطابق آتے ہیں، بہنیں بھی آتی ہے اور قائدین بھی آتے، لیکن کوئی بھی ملاقات اب تک 2-3 مہینے میں نہیں ہو سکی۔ تو یہ تو دیکھو، یہ بربریت اور ان کی نااہلی و ناکامی ہے، یہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ یہ تو صرف اور صرف الزامات لگاتے ہیں، باقی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس صرف میسج آتے ہیں کہ یہ فلانا کے حوالے سے آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ FIR کرنا ہے۔ انتظامیہ بھی مفلوج، عدلیہ بھی مفلوج، اور پارلیمنٹ کو بھی ایکٹ آؤٹ کے ذریعے مفلوج بنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا ملک میں تو کوئی سول مارشل اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ہے، یہاں پہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ جاتا ہے، وہ اس کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ اپنے چیئرمین کے ساتھ ملاقات کرے۔ ایک ممبر قومی اسمبلی جا کے وہاں پہ ذلیل ہوتا ہے، ان کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ جیل میں جا کے وہ دیکھے کہ یہاں پہ کوئی انسانی حقوق کی پامالی تو نہیں ہو رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، اب اس کا ذرا جواب لے لیں، رانا صاحب سے جواب لے لیں۔ رانا صاحب، یہ بڑی دیر سے کئی دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ملاقاتیں کروائیں، لیکن کیونکہ انہوں نے 8 فروری کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی ہوئی ہے
تو عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی، تو کیا 8 فروری تک ملاقات نہیں ہوگی؟ نہیں، ہائی کورٹ نے جو آرڈر دیا ہے وہ آرڈر کو پڑھیں. اس میں ہائی کورٹ نے جہاں یہ لکھا ہے کہ ان کی ہفتے میں 2 دن ملاقات ہوگی، یہ لکھا ہے کہ 1 دن فیملی اور 1 دن وکلاء ملاقات کریں گے. اس کے بعد ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملاقات کے بعد جیل پریمسز میں جو ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ممنوع ہوں گی. ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو پولیٹیکلی اور اسٹیٹ کے خلاف کسی بیانیے کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس بارے میں باقاعدہ ان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے. وہ آرڈر یہ سارا پڑھیں تو معاملہ یہ کہ اس آرڈر کی جو ہے وہ پابندی تو یہ خود نہیں کر رہا ہے. یہ صرف ایونٹ تو بنانے کے لیے ہے جی. آج بھی چلے گئے ہیں اور ہر منگل کو یا جمعرات کو یہ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے طور پہ جو ہے وہاں پہ اس کو جو ہے یہ یعنی احتجاج کرتے ہیں. احتجاج کرتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ کی، عظمیٰ خان صاحبہ سے پوچھیں. ان سے سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ میں قانون کے تحت پابند ہوں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروں. اس میں یہ لکھا ہے آپ مہربانی کریں ملاقات کریں اور اس کے بعد وہ کام جو آپ نے ہائی کورٹ میں بھی بیان دیا ہے وہ نہ کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی آئندہ آسانی رہے اور میرے لیے بھی آسانی رہے اور سب کی ملاقات ہوتی رہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے تو اس سے پہلے بھی کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ یا ایسا نہیں کیا. تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. 1 گھنٹہ تقریباً 20 منٹ وہ ملی ہیں. اس کے بعد آگے باہر جو انہوں نے کیا ہے وہ انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ خود اگر وہاں پہ بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں تو یہ ریزالو ہو سکتی ہے. یہ خود نہیں کرنا چاہتے. یہ خود چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو پولیٹیکل ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ ہر ہفتے جو ہے اس کو کریں تاکہ وہاں سے کوئی ان کو جو ہے وہ آگے راستہ ملے، جو کہ نہیں مل رہا. جی اقبال آفریدی صاحب، ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن بقول رانا صاحب کے ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ملاقات کریں گے عمران خان سے، لیکن اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور کوئی اس کے بعد آپ ایسا بیان نہیں جاری کریں گے کہ جس سے ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو 25 کروڑ عوام ہے وہ صرف عمران خان کو سنتے ہیں اور اس پہ ہی عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ ان کی خوف کی وجہ سے وہاں پہ خان کی ملاقات نہیں کروا رہے کیونکہ اس کی خبر جائے گی عوام تک. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے؟ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے جس کی خواجہ آصف کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک باوردی پورا کر دیتا ہے، جس کی ذمہ داری ہے وزیر اعظم کی اور ٹرمپ سے ملنے کی تو وہ باوردی جا کے وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہے. تو مجھے ذرا یہ بتائے کہ اگر یہ حکومت جمہوری حکومت ہے اور ان کے پاس اختیار ہے، جب ہم مذاکرات کرتے ہیں اور اپنی بانی چیئرمین سے رائے لینے کے لیے ملاقات کا کہتے ہیں تو وہاں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے حکومت کس لیے مانگا ہے، صرف اپنے آپ پہ کیسز معاف کرنے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا مارے کا مارا ہے، یہ تو بالکل قیدی لگ رہے ہیں. قسم قرآن کے مجھے تو عمران خان قرآن کی قسم کیوں کھا رہے ہیں قیدی بن گئے بھائی صاحب؟ قرآن کو بیچ میں نہ لائیں. دیکھیں میں نے اس دن آپ کو دیکھا، لگ رہا ہے کہ یہ قیدی اسمبلی میں آپ دیکھیں. میں آپ تھوڑا سا تفصیل میں چلو میں واپس لے لیتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو اس دن دیکھا وہاں پہ جو غیر قانونی غیر آئینی قانون سازی ہوتی ہے یہ ان کے سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا میں نے اس دن آپ کو دیکھا وہاں پہ حاجی صاحب، میں نے اس دن آپ کو دیکھا آپ قومی اسمبلی میں بینر لے کے اور آخر تک کھڑے رہے. پہلے آپ کے ساتھ کو 25-30 لوگ تھے، پھر آپ آخر میں اکیلے رہ گئے اور پھر بھی آپ احتجاج کرتے رہے. کمٹمنٹ ہے آپ کی، لیکن آپ کو اسمبلی کے اندر احتجاج کا حق تو ہے نا. تو آپ کہتے ہیں یہ سول مارشل ہے، تو سول مارشلہ میں اس طرح اسمبلی کے اندر بندہ بینر لے کے تو نہیں کھڑا ہوتا. بالکل جی، میرا حقیق دیکھو اسمبلی واحد وہ جگہ ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کرے. وہاں پہ جو ہماری عوام کی رائٹ ہے یا وہاں پہ عوام کی آواز ہے وہ آپ پورے دنیا کو تک پہنچائے. وہاں پہ اگر میں کھڑا ہوتا ہوں
تو میں آئین و قانون کے مطابق کھڑا ہوتا ہوں، میں کوئی وائلیشن نہیں کرتا. مجھے اسمبلی کی رول و ریگولیشن بھی عزیز ہے، اور مجھے یہ اسمبلی بھی اتنی ہی مقدس ہے جتنا میرا نظریہ اور میرا ایمان ہے. لہٰذا اس اسمبلی کو انہوں نے مفلوج بنا دیا گیا ہے کیونکہ یہ پرم 47 سے آ کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اگر یہ کام کرے کہ یہ جو پیپل پارٹی و مسلم لیگ نون آپس میں لڑتے ہیں اور پھر جب ترامیم آتی ہے تو اس پہ ایک ہو جاتے ہیں، جب بجٹ آ جاتی ہے اس چلو میں ذرا آخر میں رانا صاحب سے ایک بات پوچھ لوں. ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اچھا میں ان سے رانا صاحب سے ایک بات پوچھوں. رانا صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں اقبال آفریدی صاحب کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ ہے، اس کا تو جواب دینا. تو اب اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ملک میں سول مارشل لا نافذ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قیدی ہیں اور یہ بھی قیدی ہیں، تو پھر آئیں بیٹھیں آگے بات کریں جو ان کے معاملات ہیں. میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کہا ہے، میں نے کہا کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ لیڈر آف دی ہاؤس سے علامہ ناصر عباس صاحب سے نہیں، علامہ ناصر عباس صاحب سے اور اچکزئی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ لکھیں لیڈر آف دی ہاؤس کو کہ جی میں ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہتا ہوں. یہاں پہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے. وہاں پہ جو بعض آئینی پوزیشنز ہیں وہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان جو ہے وہ کنسلٹیشن ہونی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اجازت ہوگی تو میں پھر ملوں گا نا، ورنہ تو میں مل ہی نہیں سکتا. اجازت کہاں سے لینی ہے؟ تو اجازت وہاں اڈیالہ جیل سے. ہر جگہ یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ خود جو باتیں کرتے ہیں یہ خود اپنا حال نہیں دیکھتے، یہ کہ اپنے طور پہ تو جو ہے یہ کسی جگہ پہ بیان نہیں دے سکتے. یہ لیکن یہاں پہ تو بیان دے رہے ہیں. نہیں یہاں پہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اپنا جو انہوں نے یہ چھوڑی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ اور ممبرشپ، یہ کیوں چھوڑی ہے انہوں نے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ ہم تو بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے پاس اختیار تو نہیں ہوتا. وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے. لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو بے اختیار کہہ رہے ہیں میرا وقت ختم ہو گیا. پھر آگے بیٹھ کے اختیارات کو حاصل کرنے کا کوئی پروگرام بنائیں. کوئی میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر کے اللہ حافظ.